ایک نا بادشاہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ اس کے نا کافی زیادہ وزیر ہوتے ہیں، تقریباً کہہ لیں 70 کے قریب اس کے وزیر ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ جو ہے ایک وزیر سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ باقی سارے وزیر جو ہے نا وہ جیلس ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ایک وزیر جو ہے اس سے بادشاہ سلامت کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہم بھی بڑے زیادہ ذہین ہیں، بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں بادشاہ کو، لیکن بادشاہ اس وزیر سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر بادشاہ ان وزیروں کو بتلانے کے لیے کہ میں اس وزیر سے پیار اتنا کیوں کرتا ہوں، ایک سفر کے لیے نکلتا ہے۔ جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو بادشاہ سلامت پتہ ہے اس کے ساتھ فوج بھی اس کی ہوتی ہے، فوج آگے نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے وہ وزیروں کی جماعت پوری ہوتی ہے۔ جب وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو رستہ ہوتا ہے ایک ٹیلا سا، اس کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک تھیلا سا نکالتے ہیں، اس میں کچھ ہیرے جواہرات اور سونے کی سربیاں ہوتی ہیں، وہ نکال کے نا ایسے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں اور اپنے وزیر کو کہتے ہیں اٹھا لیں، جس نے یہ سونے اور ہیرے جواہرات، سونے کے سربیاں اور ہیرے جواہرات اٹھا لیے اس کے پھینکتے ہیں۔ سارے وزیر جب دیکھتے ہیں ہیرے جواہرات اور سونے کے سربیاں تو وہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ وزیر جس سے بادشاہ سلامت بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ اٹھاتا نہیں ہے۔ پھر آگے چلتا ہے بادشاہ، پھر اٹھا کے پھینکتا ہے، اس کی کڑی پھینکتا ہے، اس وزیر کی اٹھاتا ہے، اس کی کڑی پھینک دیتا ہے، لیکن وہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت آگے چلتے ہیں تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو تھیلا ہوتا ہے اس کو الٹا کر دیتا ہے اس کے سامنے، ہیرے جواہرات کو، سونے کی سربیاں کو، لیکن وہ اٹھاتا نہیں ہے، باقی سارے اٹھا لیتے ہیں۔ جب باقی سارے اٹھا لیتے ہیں، اینڈ پہ بادشاہ سلامت ان کو کہتا ہے کہ ادھر میرے پاس آئیں، سارے پاس آتے ہیں۔ اس وزیر کو جو اٹھاتا نہیں ہے اس سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی آپ جو ہیں آپ نے سونے کی سربیاں اور ہیرے جواہرات نہیں اٹھائے، باقی سب نے اٹھا لی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تم ہی بتاؤ ان میرے دوسرے وزیروں کو۔ سارے دوسرے وزیر جو ہیں وہ بھی کیورسٹی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بات بڑی دھیان والی ہے، بڑی پتے کی بات ہے، سننی ہے آپ نے، ادھر میری طرف دھیان کریں۔ تو وزیر بڑا پیارا جو ہے وہ جواب دیتا ہے جو سونے کے روپ میں لکھنے کے مترادف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے ہیرے نہیں چاہیے، مجھے سونے کی سربیاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ہیروں والا چاہیے، مجھے ہیروں والا چاہیے، یعنی کہ مجھے ہیروں والا بادشاہ اگر مل گیا تو سونے جواہرات، یعنی کہ ہیرے جواہرات اور سونے کی سربیاں جو آٹومیٹکلی مجھے مل جائیں گی۔ آج کل یہی سچویشن ہماری ہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن پیسے دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کامیابی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی جتنا بڑا مرضی دانشور ہے، دانشور اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بلاوا غلط نہیں ہو سکتا۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اٹ مینز نماز جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار فرما رہی ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ 700 مرتبہ سے بھی زیادہ حکم ہے نماز کے بارے میں، 700 مرتبہ سے بھی زیادہ
نماز کے بارے میں. تو نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی آپ رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو آپ طالب علم ہیں، پھر آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے. ہم جو ہے نا وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ مجھے چیز مل جائے، یہ مجھے چیز مل جائے. کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے بہت نکلے ارمان تیرے لیکن کم نکلے. انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت اس کو تو بیچ لیتی ہے. اس لیے میرا بیٹا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کی کنجی ہے نماز. اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی اور یقیناً آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی آخرت کی منازل ہمیشہ رہنے والی زندگی. کل کا پتہ نہیں ہے ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں، لیکن قیامت کا ایک دن کہتے ہیں کہ 70,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ اجازت کرتے ہوئے شفا فرمائے. وہ کنفرم ہے، اس کا ہمیں کل کا پتہ نہیں ہے. تو ہم دنیا میں اس قدر اس کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں. تو ہمیں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہے؟ نماز. تو نماز کو پڑھنا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ.